وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتقمه الحوت وهو مليم بس لقمہ بنا لیا انہیں مچھلی نے وہو ملیم اور وہ ملامت کرنے والے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ مجھ سے ایسا کیوں ہوا، میں کیوں اپنی قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑا ہوا، مجھ سے کیوں ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے اب مجھے یہ مصیبت اور یہ مشکل جو ہے وہ میرے لیے آئی ہے۔ انسان کے لیے جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آئے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی باتیں تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سی باتیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، بعض باتوں پر اللہ پکڑ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں انسان کو جو مشکل مصیبت آتی ہے تو وہ در حقیقت انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ ایک لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اس سے نصیحت حاصل کر لے، ایک انسان اس سے اپنی اصلاح کر لے تو وہ انسان کے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت بن جاتی ہے۔ دیکھنے میں وہ مشکل ہوتی ہے اور انسان کے اعمال کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کر لے تو وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی مصیبت مشکل یہ خیر کیسے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا خیر کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے قتال فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، انسان کو اس میں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، ہر چیز کی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو انسان کو جو آزمائش آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، یہ مجھ پہ کیوں آئی ہے، حالانکہ وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے انسان کے فائدے میں ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 42، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے
اور جب ان امتوں نے رسولوں کی بات نہ مانی فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تو ہم نے ان قوموں کو، ان امتوں کو پکڑ لیا تنگ دستی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کیوں پکڑا؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا، جب اللہ نے ان پر کوئی مشکل بھیجی، کوئی تنگی بھیجی، کوئی بیماری بھیجی جو ان کے عمل کی وجہ سے تھی، جو رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے تھی، تو وہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گڑ گڑائے. اب جو مصیبت مشکل آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، ایک انسان نعمتوں میں تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑ کرتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اگر ایک شخص وہ مشکل میں بھی رجوع نہ کرے تو پھر سمجھ لیجیے اس کا دل سخت ہو گیا. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل میں مہر لگ گئی ہے، پھر ان کو اس حالت میں بھی پھر ان کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر وہ کفر اور طغیانی میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو قلب سلیم والے لوگ ہیں، جن سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں پکڑتے ہیں آزمائش کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تو وہ پھر گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور پھر اللہ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں. ورنہ آخرت کی سزا تو بہت مشکل ہے. آخرت میں تو کوئی سزا بھگتنا وہ بہت مشکل کام ہے. دنیا کے اندر اللہ پکڑ کر لیں تو انسان کو دنیا کے برے عمل کی سزا مل جائے اور پھر وہ گناہ بھی معاف ہو جائے اور پھر اللہ درجات بھی بلند کر دیں اور پھر اللہ اس کو خیر کہیں اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو یہ چیز انسان کے حق میں کتنی فائدہ مند ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ بس نگل لیا ان کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ البتہ وہ ٹھہرے رہتے، فی بطنه اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون یوم الحساب تک، اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس دن میدان محشر سجے گا. تو اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے ہوتے تو وہ پھر اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا اور پھر وہ اسی سے قیامت کے دن اٹھتے، یوم الحشر کے دن پھر وہ اٹھتے. لیکن چونکہ وہ تسبیح کرنے والے تھے لہذا اللہ نے انہیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات دے دی معجزاتی طریقے سے. ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مچھلی کسی کو نگل لے، کھا لے، بعد میں مچھلی اسے اگل دے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن گویا کہ اللہ نے انہیں نئی زندگی دی اور نئی زندگی کی وجہ کیا بنی؟ ان کا تسبیح کرنا. بعض مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی کے اعمال مراد ہے کہ پچھلی زندگی میں اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے، اللہ کی بڑی تسبیح کرنے والے تھے، تو اگر ان کی پچھلی نیکیاں اور پچھلا ان کا اللہ کا ذکر اور تسبیح اور عبادات نہ ہوتی تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور پھر وہ وہیں فوت ہو جاتے اور پھر وہیں سے وہ قیامت کے دن پھر اٹھتے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اور اللہ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں کیا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، وعلیکم السلام، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور مچھلی والے کو یاد کرو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ نکل کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں، یعنی اپنی قوم پر غصہ کرتے ہوئے وہ نکل کھڑے ہوئے اللہ کی اجازت کے بغیر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں پا سکیں گے. انہوں نے خیال کیا یعنی گویا کہ ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر نکل جائے، گویا کہ وہ عملی طور پر چاہے وہ زبان سے یہ نہ کہہ رہا ہو، دل میں اس کی بات نہ بھی آ رہی ہو، لیکن اس کا عمل گویا کہ یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے تو اللہ پکڑ نہیں کر سکیں گے. بہرحال پھر اللہ نے پکڑ کی، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ فرماتے ہیں فنادیٰ فی الظلمات پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں،
یہاں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں 3 اندھیرے تھے، ایک اندھیرا رات کا، ایک سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہ اندھیرا در اندھیرا، تو اس میں پھر انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا، اور ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی ہر قسم کے عیب سے، اور جو دنیا جہاں کے لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے رکھتے ہیں، اور اللہ کی ہر لحاظ سے پاکی بیان کی، اور پھر اپنی غلطی کا اظہار کیا کہ میں ہی ظالم تھا، مجھ سے ہی غلطی ہوئی، اے اللہ آپ ہر لحاظ سے پاک ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جو اب اس مشکل سے مجھے نکال سکے۔ تو پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ دعا کے اندر اصل مقصود اللہ کی بڑائی اور انسان اپنی عاجزی کہ اے اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اگر آپ نے میرا خیال نہ کیا، اگر آپ نے میری دستگیری نہ کی تو پھر میری آپ کے علاوہ کون دستگیری کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو آپ کے علاوہ کون گناہ معاف کرنے والا ہے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ۔ یہ ہے دعا کا اصل مغز۔ دعا کے اندر اللہ کی بڑائی جتنی بیان ہو سکے، اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا جائے، اور اپنی عاجزی بیان کی جائے، اور اگر انسان عملاً بھی سجدے میں ہو، ایسی کیفیت میں ہو کہ انسان سجدے میں ہو، تو پھر وہ دعا فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ حدیث میں آتا ہے، تو وہ زیادہ پھر ایسی دعا لازماً قبول ہوتی ہے جو انسان سجدے میں، انسان خود بھی سجدے میں ہو، ناک رگڑ رہا ہو زمین پہ، اور انسان جو ہے وہ اپنی عاجزی بیان کر رہا ہو، اپنی ذلت کہ میں بڑا کمزور ہوں، اور اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہو، اور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو مومنین کو ہر غم سے نجات ملتی ہے اس دعا سے اور اس جیسی دعا سے۔ بعض مفسرین علماء کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ غم میں ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ دعا نہیں کرتے۔ ایک انسان غم میں ہو اور اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں غم میں پکارا تھا، ہم نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر مومن کو اس طرح نجات دیں گے غم سے۔ اللہ کا وعدہ بھی موجود ہے، اللہ نے طریقہ بھی بتایا غم سے نجات کا۔ ایک بندے نے یہ پڑھا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پھر وہ غموں کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ یہ دعا نہیں کرتا۔ تو علماء کہتے ہیں ہمیں تعجب ہے ایسے شخص پر جو غم میں ہونے کے باوجود وہ اب ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، اس کو نہیں پتہ اللہ نے تو اس کا حال یہ بتایا ہے۔ تو یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے خاص، یہ اللہ نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ جو خلوص سے پکارے گا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دیں گے۔ اگر نماز کا سجدہ ہوگا تو اس میں جو وضو ضروری ہوگا، نماز کے علاوہ انسان سجدے میں دعا کر لے، دعا کے لیے جو ہے نا وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان جو ہے سجدے میں دعا کرے۔ انسان بیٹھا ہے، بیٹھے انسان کا وضو بھی نہیں ہے، انسان کے ذریعے میں اللہ سے کوئی دعا کروں تو انسان سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرے۔ ہاں جماعت کے سجدے میں کرے، جماعت کے سجدے میں بعض میں اتنا وقت نہیں ملتا، کیونکہ جو باجماعت نماز ہے نا اس کو ہلکی پڑھنے کا حکم ہے، تو جو عام طور پہ نفلی، لیکن اس میں یہ نہیں کہ دعا کرنا منع ہے، اس میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے اگر وقت ملے تو۔ نفلی نماز میں لمبا انسان کی اپنی نماز ہے، انسان جتنی مرضی لمبی کرے۔ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی نفلی نماز لمبی ہو اور انسان کی فرضی نماز چھوٹی ہو، لیکن ہماری فرضی نمازیں جو دکھاوے کی ہوتی ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو نفلی نمازیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو وہ فرضی سے بہت چھوٹی ہیں، تو بہرحال اللہ معاف کرے۔ یہی تو وجہ ہے ہم دنیا میں آج پیچھے ہیں اور ذلیل ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی نفلی نماز لمبی ہوتی ہے، جس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی، جو ہوتی بھی گھر کے اندر ہے، جس میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، تو اس میں وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انسان جتنی لمبی مرضی گھنٹہ انسان اللہ سے دعا کرے۔ تو عام طور پہ فرضی نماز میں وہ وقت نہیں ملتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا فرضی نماز میں دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان سجدے کے اندر موقع مل جائے انسان کو، انسان دعا کرے، لیکن بس یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا ہوگی تو وہ دعا عربی میں ہوگی۔ جی جی انسان جو ہے 3 دفعہ پڑھ لے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد انسان جو دعا مانگے۔ یہ دعائیں جو ہیں دعا معاملہ کی دعائیں ایسے ہی ہیں،
جی جی بالکل، اس میں تو خاص طور پہ غم کا ذکر ہے نا. تو حضرت ایوب کی دعا بھی، وہ بھی جو ہے ان کو، وہ بھی بڑے غم میں تھے، بڑی مشکل میں تھے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اس میں چونکہ خاص طور پہ لفظ غم آیا، میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا. اور ہم حضرت یونس کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو جو قصہ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، انسان پھر اس کے بارے میں وہ چیز زیادہ اہمیت سے بیان کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نبیوں کی دعائیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ پر. اور ہر نبی کی دعا جو ہے انسان، وہ جس نبی نے جس مقصد کے لیے مانگی ہے، انسان اس مقصد کے لیے خود مانگ سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے قرآن میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اولاد کے لیے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ بھی دعا ہے. اور وہ جو میں نے ذکر کیا کہ اپنی عاجزی اور اپنی ذلت بیان کرنا. دیکھیے انسان جب اللہ کے سامنے عاجز ہے اور ذلیل ہے تو انسان اس میں ذلت بیان کرے، کیا حرج ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے. اب اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. انسان کے اللہ کو پتہ ہے مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے انسان اس کا اظہار کرے. اور جو بندہ اظہار نہیں کرتا ان چیزوں کا، انسان کہے جی میرے ذہن میں اللہ کی عظمت ہے، میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے، مجھے بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے. اور جو بندہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے. یہی میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. لفظ تکبر اللہ نے فرمایا، یہ تکبر ہے اللہ کی عبادت سے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اللہ عظیم ہے، سب سے بڑے ہیں، اور انسان حقیر ہے، ذلیل ترین ہے. اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے عاجز ہے اور وہ ذلیل ہے، اور اس میں کوئی انسان کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں. بلکہ انسان جتنا اللہ کے سامنے جھکے انسان کا اتنا وقار ہوتا ہے اور انسان کی اتنی عزت ہوتی ہے. تو انسان اس کا اظہار کرے، یہ ہے اصل میں دعا کا مغز. انسان اپنی دعا الفاظ میں بیان کرے یا نہ کرے، بیان بھی کر دے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کرے، اصل چیز یہ ہے انسان اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرے دعا کے اندر، تو دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. جی وہ سجدے میں نہیں کر سکتا، پھر وہ سجدے کے علاوہ نماز کے علاوہ کر سکتا ہے. ہاں جی، اور انسان مشکلات کا شکار ہو تو انسان جو ہے یہ دعا کر سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کر کے جو مرضی نیت کر لے، یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جامع دعائیں مانگا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ نے دعا کرنے کی وجہ سے، تسبیح کرنے کی وجہ سے معجزاتی طور پر اللہ نے یقینی موت سے نجات دی ہے. مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں ورنہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بعض لوگ جو ہیں، میں نے ذکر کیا کل پچھلے لیکچر میں بھی اشارہ کیا تھا، پھر ٹائم نہیں ملا. بعض لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہر چیز سائنس کے مطابق ہونی چاہیے، ہر چیز ہمارے حواس کے مطابق ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں مانیں گے. بھئی انسان یہ بات تب کہ مجھے سمجھ آئے گی تو مانوں گا، نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں مانوں گا جب انسان کی عقل جو ہے وہ کمال درجے کی ہو. جب انسان کی عقل بھی انسان بھی ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، تو انسان کے میں تو وہی بات مانوں گا جو میرے دل میں آئے گی، جو مجھے سمجھ آئے گی. تو یہ تو پھر ایک صحیح بات نہیں ہے. سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کیا ہے. اصل میں سائنس، وہ انسان جو ہے نا وہ تجربات کا نام ہے. اب جہاں تجربات نہیں کام دیتے تو اللہ رب العالمین تو ان تجربات کا اور ان ظاہری چیزوں کے محتاج نہیں ہے. ہاں جی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ایک چیز ہمارے تجربے میں نہیں آئے گی ہم نہیں اس کو مانیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا. کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں، مسلمان کہلانے والوں نے معجزات کا انکار کیا. حیرت کی بات آپ دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے معجزات کا انکار کر رہے ہیں. نبیوں پر معجزات اترے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ اسی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ کہ وہ چیز سائنس کے مطابق بن جائے. بھئی سائنس جو ہے اس کو اتنا سر پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا فائدہ سائنس سے اٹھا رہے ہیں اٹھاتے رہیں. تو اگر ایک چیز سائنس کو نہیں سمجھ آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ جس طرح انسان ناقص ہے تو سائنس بھی ناقص ہے. بہت سی چیزوں کا انسان کو پتہ نہیں ہے، اور انسان نے جن چیزوں میں تجربات کیے ہیں ان چیزوں میں انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. بہت سے سائنس انسانوں کے تجربے ہیں نا. بس یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں. اب سر سید احمد خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، معجزات کا انکار کرتے ہیں. اس طرح
جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اصل میں جب غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوئے، اب اس کا حل یہ تھا کہ ان اعتراضات کا علمی جواب دیتے. وہ علم اتنا تھا نہیں شریعت کا، وہ دوسرا علم زیادہ تھا، ظاہری سائنسی دنیاوی علم زیادہ تھا. وہ دینی طور پر جواب نہیں دے سکے، تو وہ ان اعتراضات کو انہوں نے اتنا اپنے اوپر حاوی کیا کہ ان چیزوں کا انکار کرتے گئے. جس طرح آج ہمارے ہاں غامدی صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں. جو غیر مسلموں کا اعتراض ہے شریعت میں، وہ کہتے ہیں یہ چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ چیز ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. وہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں جہاد پہ، وہ کہتے ہیں جہاد ہے ہی نہیں، وہ صرف بنی اسماعیل کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتیں ان پہ پابندیاں ہیں، دوسری شادی تیسری شادی، وہ جو ہے نا انہی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ دوسری تیسری شادی کیا چیز ہے، یہ چیزیں اسلام میں ہیں ہی نہیں. وہ کوئی اور اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو قید کیا ہوا ہے حجاب کے نام پہ، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں حجاب ہے ہی نہیں، عورتیں جو ہے نا پابندی نہیں ہے اپنا سر ڈھانکیں. وہ چہرہ ڈھانکنا تو دور کی بات ہے، سر ڈھانکنے کی بھی پابند نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے. یعنی وہ اعتراضات کا جواب نہیں پتہ، اعتراضات کا جواب دیں علمی طور پر. وہ علمی طور پہ جواب دینے کی بجائے وہ سرنڈر کرتے گئے ان کو مطمئن کرنے کے لیے. وہ تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں تو وہ مطمئن ہو جائیں گے، ورنہ آپ ان کی 90 باتیں مان لیں 100 میں سے، وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو سر سید احمد خان اور ان کے ہم نوا وہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسبحین سے مراد یہاں تسبیح نہیں ہے. جنہوں نے گرامر پڑھی ہے تو مسبحین یہ باب تفعیل ہے، اور سبح یسبح تسبیح، اور اسی سے مسبح تسبیح کرنے والے. اچھا، ایک اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ ہے سبح، ایک ہے سبح. سبح کہتے ہیں تسبیح کرنے کو اگر با پہ شد ہو، اور ایک ہے با کی شد کے بغیر، وہ کہتے ہیں تیرنے کو. وہ اس کا معنی کرتے ہیں معجزات کا انکار کرنا نا، آپ کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی ہے معجزات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس کو تیرنا آتا تھا، تو اگر ان کو تیرنا نہ آتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کھا لیتی ان کو، اور مچھلی کے پیٹ میں رہتا. چونکہ ان کو تیرنا آتا تھا، مچھلی نے ان کو لقمہ بنانا چاہا، وہ تیزی سے تیر کے نکل گئے اور کنارے پہ چلے گئے معجزات سے بچنے کے لیے. اور دیگر معجزات ہیں قرآن کریم میں. اب جو معجزات حدیث میں ہیں، وہ حدیث کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے نا. جو معجزات قرآن میں ہیں ان کی ادھر اس طرح کر کے تعویل کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے سے خوب مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر لو، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کر لو، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں خلط ملط کر لو، پھر وہ 4 حصے بنا کر، اب وہ 4 حصے، ہر حصے میں وہ مختلف پرندوں کا گوشت ہے، ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو. اب ان کو بلاؤ جس طرح تم ان کو، جب تم نے مانوس کیا تھا تو تم ان کو بلاتے تھے، اب بلاؤ زندہ ہو کر آ جائیں گے. قرآن میں سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں وہ اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ذبح کیا ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ان کو زندہ ہی رکھ دیا تھا. ایک کوئی پہاڑ کی ایک چوٹی پہ ایک پرندے کو بٹھا دیا، دوسرے کو وہاں بٹھا دیا، تیسرے کو وہاں بٹھا دیا، چوتھے کو وہاں بٹھا دیا. ان کو بلایا تو وہ آ گئے. بھئی ان کو بلایا تو وہ آگے، وہ جو آیت کی ابتدا ہے اور آیت کی انتہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، احیاء موتیٰ کہاں ہوا؟ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آیت کا مطلب پورا ہوا کہ نہیں ہوا، بس تعویل ان کی ہو گئی اور معجزے سے جان چھوٹ گئی. تو اس طرح انہوں نے مختلف معجزات کے ساتھ کیا ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال یہ بس کوئی نہ کوئی توجیہ، کسی معجزے کو جس کو سائنسی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکے اس کی توجیہ. حضرت موسیٰ کے معجزے کی بھی، اب یہ سارے معجزے قرآن میں موجود ہیں. حدیث کا تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے نا، حدیث کے معجزوں کو چھوڑیں، قرآن کے معجزے ان کا کوئی نہ کوئی توجیہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہر معجزے کی کیا توجیہ کرتے، لیکن ہر معجزے کی کوئی نہ کوئی توجیہ کی ہے. اللہ معاف کرے. تو بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ علمی طور پر علم حاصل کرے دین کا، اور دین کا علم حاصل کر کے ان کا جو ہے وہ جواب دے قرآن و حدیث سے اور تدبر سے غور کر کے، عقل بھی استعمال کرے، دین کتابیں رکھ کر عقل استعمال کرے، انسان جواب دے. انسان اتنا مروب ہو جائے کہ انسان ان چیزوں سے جان چھڑانا شروع کر دے، یہ اس کا حل نہیں ہے. تو بہرحال مسبحین، یہ سبح یسبح تسبیح سے ہے. تسبیح کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا. جو دوسری آیت میں نے پیش کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنا مراد ہے. یہاں تیرنا مراد نہیں ہے.
اگر تیرنا مراد ہوتا تو پھر اللہ یہ پچھلی آیت میں یہ کیوں کہتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ کہ مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اب مچھلی لقمہ بنا چکی ہے، اب لقمہ بنانے کے بعد تیرنے کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ آئی؟ وہ اب ان کے نزدیک گویا کہ مچھلی نے لقمہ نہیں بنایا، مچھلی لقمہ بنانے لگی تھی تو تیزی سے تیر کے نکل گئے۔ ویسے جب مچھلی پیچھے لگتی ہے تو اس وقت کوئی ماہر سے ماہر تیراک بھی ہو تو کون بچ سکتا ہے شارک مچھلی سے اور یہ بڑی بڑی مچھلیوں سے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال تو یہاں اللہ کے ذکر، تسبیح، دعا کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک، یوم بعث تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پس ہم نے پھینک دیا ان کو، یونس کو، بالعراء چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ اور وہ بیمار تھے۔ ہم نے پھینک دیا یعنی مچھلی نے اگل دیا ان کو، چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اس لیے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا، وہ سمندر کے کنارے آ کر مچھلی نے ان کو اگل دیا، وہ صحیح سالم تھے، زندہ تھے، تو مچھلی نے ان کو اگل دیا اور وہ اب ان کی کیفیت تو بڑی پتلی تھی۔ وہ سقیم اور وہ بیمار تھے، کئی دن اللہ کو پتہ ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اب وہ شدید بیمار تھے اور ان کی بڑی پتلی حالت تھی، بیمار تھے لیکن وہ زندہ تھے۔ یہ 40 دن کا واقعہ آتا ہے، یہ 40 دن اللہ عالم، مشہور یہی ہے، اللہ کو پتہ ہے تفصیل کا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے اگا دیا ان کے اوپر درخت، من یقطین، بیل والا درخت اگا دیا ان کے اوپر جو ان کو سایہ کر سکے۔ اب وہ زیادہ حرکت وغیرہ کرنے کے بھی اتنے قابل نہیں تھے، اب دھوپ کا وہ کیسے کریں، کوئی کھائیں پئیں کیسے، تو اللہ نے معجزاتی طور پہ جس طرح مچھلی کے پیٹ سے نکالا، معجزاتی طریقے سے وہاں اللہ نے ایک درخت اگا دیا جو پہلے درخت نہیں تھا، وہاں ہم نے اگا دیا ان کے اوپر ایک درخت، مطلب یہ پہلے نہیں تھا وہ درخت، بیل والا جو سایہ بھی کرے، جو کوئی خوراک وغیرہ کا بھی انتظام ہو جائے، یقطین کہتے ہیں بیل والا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے بھیجا تھا ان کو إِلَى 100,000 100,000 لوگوں کی طرف۔ 100,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000۔ عربی زبان میں ہزار سے اوپر گنتی نہیں ہے، تو پھر الف، الفانی، 3,000، پھر 10,000، 10,000، پھر 100,000 1,00,000، پھر الف، 1,000,000، 10,00,000، اس طرح کر کے جو ہے نا گنتی بڑھتی جاتی، کیونکہ ان کے ہاں وہ جو ان کا عملہ تھا، جو ان کے سکے تھے وہ بڑے قیمتی تھے، تو لوگوں کے پاس وہ سکے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ درہم جو ہے، 1 درہم کی ایک بکری آ جاتی تھی، 1 درہم کی یا 2 درہموں کی، اور درہم جو ہے وہ ہلکا سکہ تھا چاندی کا، ایک بکری آ جانا، آج کے حساب سے لگائیں 15-20 ہزار کے قریب 2 درہم کی، گویا کہ 1 درہم جو ہے وہ 8-9 ہزار 10 ہزار کے قریب تھا۔ بہرحال اب آج تو بہت کم ہو گیا ہے نا قیمت، تو یہ درہم، اور پھر درہم سے اوپر دینار جو ہے یہ تقریباً 10 یا 12 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ آج سمجھے دینار کی قیمت 40-50 ہزار کے قریب، 1 دینار کی۔ اب جب اتنی قیمت ہے عملہ کی، تو کسی کے پاس 1000 دینار ہے تو بہت مالدار ہے وہ، تو وہ ان کے ہاں 1000 سے اوپر گنتی نہیں ہے۔ آج اگرچہ عربوں نے بنا لی ہے وہ انگریزوں سے اور دوسری زبانوں سے لے کر، تو وہ لاکھ کو تو 100,000 کہتے ہیں اور وہ 10 لاکھ کو ملین کہتے ہیں، وہ ملین سے لیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ ایک ارب کو اگر 1000 ملین ہو، 1 ارب ہو تو اس کو بلیون کہتے ہیں یا ملیار کہہ دیتے ہیں۔ یہ اصل عربی زبان میں نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ انگریزوں سے اور انگلش زبان وغیرہ سے لی ہے۔ بہرحال تو احادیث میں قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ جو گنتی آتی ہے 100,000، یہ الفاظ آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100,000 آ جائے گا۔ ایک حدیث میں 1,00,000 کا ذکر، 10 لاکھ کا ذکر ہے، 1,00,000 کا ذکر تو کئی حدیث میں ہے۔ مسجد حرام میں جو بندہ نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، 100,000۔ جو مسجد نبی میں پڑھے گا اسے 1,000 نماز کا ثواب ملے گا، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ 10 لاکھ کا ذکر آتا ہے ایک حدیث میں، اور شاید
مقصد اقسام میں 250 کا ذکر بھی ہے، 500 کا بھی، میرے مجھے زیادہ صحیح روایت ہے وہ 250 کی ہے، واللہ عالم۔ 10 لاکھ کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کو، ایک ایسا ذکر ہے جس کو کرنے پر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر الف کے الفاظ ہیں، ہزار، ایک کے پیچھے 6 زیرو ڈال دیں، 10 لاکھ، 1 ملین۔ اور وہ کیا نیکی ہے؟ آپ کبھی بازار جائیں تو بازار میں آپ اللہ کو یاد کریں، ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا آپ پڑھیں تو اس کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق اس کا ثواب 10 لاکھ نیکیاں ہیں۔ بازار کے اندر ایک بندہ اللہ کو یاد کرے۔ اصل میں بازار ایسی جگہ ہے جس میں انسان کو اللہ یاد نہیں رہتا، پھر کم لوگ ہیں جنہیں بازار میں اللہ یاد ہوتے ہیں، اس لیے بازار کو بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے۔ بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تھوڑی سی نا جو عام یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس سے فرق ہے۔ یہ اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، ایک یحیی و یمیت کا اضافہ ہے، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کا اضافہ ہے اس میں۔ تو ایک بندہ بازار جائے اور بازار جا کر ایک بندہ یہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھے، 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور جو بندہ یہ دعا پڑھے گا تو پھر وہ انشاءاللہ بازار جا کر نہ تو وہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، خود دکاندار ہے تو وہ خریدار کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے اللہ یاد ہوگا۔ جسے اللہ یاد ہو تو وہ تو تاجر بھی ایسا جو سچا ہو اور جو امانت دار ہو تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگ بازار جا کے اصل میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بازار میں جا کے وہ الٹی سیدھی غلط معاملات ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں اور غلط چیزیں۔ بہرحال تو فرمایا کہ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اللہ زندہ ہیں، اللہ کو موت نہیں آتی، اور اللہ کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے۔ جی میں آپ کے سامنے دعا یہ حدیث لے آتا ہوں کہ من قال فی سوق من هذه الاسواق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ 1000 حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں۔ یہ اتنا اجر اور اعمال کا نہیں ملتا، عام طور پہ اتنا بڑا اجر نہیں ملتا۔ وَمَحَا عَنْهُ 1000 سیئہ، 10 لاکھ برائیاں اس سے دور کی جاتی ہیں۔ وَبُنِیَ لَهُ بَیْتًا فِی الْجَنَّہ، جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں حدیث صحیح ہے، صحیح لغیرہ، حدیث کی سند صحیح ہے۔ اتنا بڑا اجر عام طور پہ اعمال کا نہیں ہوتا۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے بھیجا تھا ان کو، یونس علیہ السلام کو، 1 لاکھ لوگوں کی طرف، تقریباً وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ تھے، او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ۔ ہم نے ان کو 1 لاکھ کی طرف بھیجا، او کا مطلب یا ہوتا ہے عام طور پر، 1 لاکھ یا اس سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ 1 لاکھ تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے؟ کیا اللہ کو شک ہے؟ کیا اللہ کو شک ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ او کا ایک معنی تو ہوتا ہے یا، اور انگلش کے اور کے معنی میں، ایک او کا معنی ہوتا ہے بلکہ، یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے جو عام او کا معنی ہے، یا او بلکہ کے معنی میں ہے، اور یہ ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے، زور دینے کا انداز ہوتا ہے۔ ہم نے بھیجا ان کو، اس کا صحیح جو ترجمہ ہوگا یہ نیچے بھی ایسے ہی لکھا ہے، ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ تو یہاں او بلکہ کے معنی میں، یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک عربی زبان کا انداز ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھے لازماً، تو ایک انداز ہے عربی زبان کا کہ ہم نے 1 لاکھ کی طرف بھیجا بلکہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے۔ اور یہ انداز قرآن کریم میں کئی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں او شک کے معنی میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے پارے میں یہودیوں کا ذکر ہے۔
تو وہ پتھر کی طرح ہوگے یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ کوئی شک نہیں ہے اللہ کو کہ وہ پتھر کے برابر سخت دل تھے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے. یہ شک نہیں ہے, یہ اصل میں مبالغے کا انداز ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد, بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وہ پتھر جیسے بھی نہیں تھے, پتھر سے بھی سخت تر تھے وہ. یہ نیچے بھی یہی ترجمہ ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہ پر ملتا ہے. تو یہاں یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا, تو یہ او کا مطلب یا نہیں کرنا, یا اس سے زیادہ کہنا ہے کہ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے. تو زور ہے اس میں, 1,00,000 سے زیادہ تھے لازماً. فآمنوا, پس وہ سب ایمان لے آئے. حضرت یونس علیہ السلام تو اپنی وہ مشکلات میں, سمندر میں, مچھلی کے پیٹ میں اور بیماری کی حالت میں, پیچھے سے ساری قوم ایمان لے آئی. اور یہ واحد وہ خوش بخت قوم ہے کہ جن پر اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام ان کو ڈراتے رہتے تھے عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. عذاب تو آنا تھا, جو کفر کرے گا عذاب آئے گا, جو نبی کی بات نہیں مانے گا عذاب آئے گا, اور جو مان لے گا تو اس پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. یہ ایک اللہ کا عمومی اصول, اللہ کی ایک سنت ہے, اور اللہ کی سنت میں, اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ عذاب کب آنا تھا, یا وہ چیز طے نہیں تھی, یا یہ ہے کہ وہ چیز بھی طے تھی تو حضرت یونس کو بھی نکلنے کا حکم نہیں تھا. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے, اب آپ نکل جائیں, آپ اور جو ایمان لائے ہیں, اب ہم باقی قوم پر عذاب لائیں گے. ابھی گویا کہ ان کو ابھی وہ عذاب کا وقت پورا طے نہیں ہوا تھا, اور تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے. زیادہ غصہ آیا قوم کی کسی بات پر تو وہ نکل گئے. جب وہ نکلے اور وہ آگے سے حالات کا شکار ہو گئے, پیچھے سے قوم والے پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگے اچھا اب وہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں ڈراتے رہتے تھے, ہم نہیں مانتے تھے, وہ چلے گئے ہیں تو ضرور اب کوئی بڑی بات ہونے والی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے. تو وہ اس پہ غور کرنے لگ گئے کہ وہ اب نکل گئے ہیں تو اب عذاب آیا کیا آیا. تو وہ پھر سب نے کیا کیا کہ سب جو ہے نا میدان میں آئے, سب نے اللہ کے حضور توبہ کی. جب اجتماعی توبہ کی تو اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ سب مل کر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ بھی معجزہ کرامت دکھاتے ہیں. اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. عذاب تو بس آیا ہی تھا ان پر. تو اللہ نے سورہ یونس میں ذکر کیا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس. اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 98, اللہ فرماتے ہیں ایسی بستی کیوں نہ ہوئی, کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے. یعنی قوم یونس کے علاوہ دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی. یہ واحد ایک بستی تھی کہ وہ نبی کا اس طرح جانا بھی انہیں فائدہ دے گیا. تو یہ واحد بستی ہے کہ عذاب طے تھا اور عذاب آنے والا تھا, لیکن یہ ایمان لے آئے, اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. آپ دیکھیں توبہ کا فائدہ اور توبہ کی اہمیت, اجتماعی توبہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ورنہ اللہ کا عذاب آیا ہو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ باقی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کرتے ہیں ایسی قوم کیوں نہ ہوئی کوئی دوسری جو ایمان لاتی اور اس کو بھی اس کا ایمان فائدہ دیتا سوائے قوم یونس کے. یہ ایک ہی قوم دنیا میں ایسی ہوئی ہے. لما آمنو, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, ہم نے کھول دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. دیکھیے جب ایک عذاب آ جاتا ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے نا, پھر توبہ نہیں ہوتی. محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ان پر عذاب آ کر شروع نہیں ہوا تھا, ابھی گویا کہ عذاب کے کوئی اثرات ابھی, یا قوم والوں نے دیکھا حضرت یونس چلے گئے ہیں, وہ سمجھے کہ اب تو عذاب آیا کہ آیا. تو اس کیفیت میں جب وہ گھبرا گئے اور ایمان لے آئے تو اب اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا عذاب آنا ہے. اصل میں تقدیر کی بھی کئی قسمیں ہیں. تو دعا اور توبہ جو ہے وہ جو معلق تقدیر ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہے. تو وہ جو عذاب طے تھا معلق تقدیر میں, وہ عذاب اللہ نے ہٹا دیا اور اللہ نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا. وقت مقررہ تک وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا سے مراد
یعنی موت تک. یعنی اب عذاب ٹل گیا کا مطلب یہ نہیں کہ اب دنیا میں کبھی موت بھی نہیں آئے گی, اب دنیا جنت بن جائے گی. نہیں, دنیا میں تو اب زندگی گزارنی ہے. اب وہ جو مہلت ملی وہ بھی ایک وقت مقررہ تک, موت میں پھر انسان نے مرنا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے پھر اخروی دائمی نعمتیں ہیں یا دائمی عذاب ہے. تو یہاں فرمایا فآمنوا, پس وہ سب ایمان لے آئے, وہ سب کے سب ایمان لے آئے, لاکھ سے اوپر لوگ. فمتعناہم الی حین, تو ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت مقررہ تک, یعنی موت تک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. في رحمه تحلو الحياة شوقا